صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب علیک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اس کی دولت میں فقط تقشف دستگیری میری جہاں میں پوری زندگی میں تو مر جاتا تو نہ ہوتا سہارا میرا پورے قد سے جو بڑا ہوں تجھے تیرا ہے کرم کچھ اپنے نہیں تیرا سہارا ایک بار پھر یوسف سے فلسطین میں راہ دیکھ اترو گلاب خشک سے ٹوٹ کر زبان گستاخ ہوں جو پھر بھی میرا نام لے سکتے یار جس چمن میں جا کے میرے یار زلفوں کو لیا لے چلی باتیں سوال ہم پر کرنا ہزاروں درود ہزاروں سلام برابر محمد ہم اپنی 2026 کی اس تقریب کے اختتام میں زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ لنگر شریف بھی تیار ہو چکا ہے اور آپ سب لنگر شریف کھا کے جائیں گے اس کے اوپر جائیں گے قاری انصر استاد کے ساتھ جس مسئلے پہ اس برننگ ایشو کو ہائی لائٹ کیا تو وقت کی ضرورت بن گئی اور ہماری مجبوری بن گئی اس وقت رافضیت کے شکار آپ کو ملا بھی ملے گا آپ کو سوکار ناتوان بھی ملے گا آپ کو جو نتیب محفل ہوگا وہ 99.9% رافضیت کے شکار ہیں بدقسمتی سے بڑی بڑی گدیوں کے جو اس وقت گدی نشین ہے وہ خاندانوں کے خاندان فقہ یافتہ میں اپنے پورے خاندان کو فرورٹ کر چکے ہیں کچھ اوپر ہو چکے ہیں نمایاں ہو چکے ہیں لوگوں کو پتہ چل گیا جیسے بلی ماں والے ہیں کتنی بڑی گدی ہے کتنا فیض تھا وہاں پہ ہے بزرگوں کا تو فیض ہے لیکن اب پورا خاندان جو ہے فقہ یافتہ میں چلا ہے بدقسمت ہے دنیا میں اپنے دنیاوی فائد کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی یہ بڑی ایک بڑی سے دھاگے کا ڈفرنس ہے رافضیت میں اور میرے تمہارے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو انصر صاحب نے آپ کو بتائی ہمارا جو بھی ناتوان آتا ہے اینڈ پہ وہ جو پڑھتا ہے نا تو اس میں کوئی سارا جناب دینے جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ عمر دلا کے چلا جاتا ہے ہم اسی لیے کوئی نتیجی ہائڈ نہیں کرتے ہمارے سلسلے کا ہوگا آپ ماجد کے والد صاحب ماجد بڑی ایک بہت بڑی خدمت جو ہے اس سلسلے کے لیے وہ پرفارم کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کو پائے تک پہنچنے میں کچھ وقت چاہیے اور ہمارے سلسلے کی جو ریلیٹڈ جو بھی دستاویزات ہیں جب آپ تک پہنچیں گی آپ کو خوش ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے محفل میں مالک صاحب ہو یا قاری علیہ صاحب بات سے عقیدے کی ہے حضرت الکرام دیکھو اگر لوگ علماء کرام آپ کو آ کے ٹچ دے ہیں نا جی دیکھیے میں مارکیٹنگ میں صفت کی بات کرتا ہے میں 17 سال مارکیٹنگ کے پروفیشنلسٹ میں ہیں جی مارکیٹنگ کے پروفیشنلسٹ تو صرف اپنے کمپیٹیٹر سے ذرا یا ڈاؤٹ کریٹ کرنا ہے کہ تھوڑا جڑا کسٹمر ہے نا وہ اس کمپیٹیٹر کو چھاڑ دینا ہے اس کی ایک اور زندہ مثال دیتا ہوں کہ جو احمدی مسلک ہے یا مذہب ہے اس میں جو بچوں کو ہائی جیک کرتے ہیں نا جی انہیں کہتے ہیں آپ کے لیے جرمنی سے وہ ہم لیکچر کو بندوبست کر رہے ہیں آن لائن ہی لیکچر ہو رہے ہیں 39 دن آن لائن لیکچر چلتا ہے ان 39 دنوں میں وہ آپ کے عقائد کو کہتے ہیں سارے صحیح ہیں لیکن 40 دن کہتے ہیں پھر ایک اس طرح ہے وہ جب کیوں اور کس طرح آ جاتا ہے نا جی تو پھر وہ بچہ جو ہے کیونکہ دین کا مسئلہ تو پتہ ہی بدقسمتی سے اس وقت نوجوان نسل کو
تو وہ اپنے مسلک سے اپنے مذہب سے ہٹا ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء حق کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو ہم صرف اور صرف آپ کو تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ آج سے 450 سال پہلے یہ عصر کا ٹائم تھا، ایک جنازے کا وقت تھا، لیکن چونکہ عصر کی نماز کا بھی وقت تھا، پہلے یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، وہ تندور اٹھا کے لے کے آیا کرتے تھے نا میت کو، ابھی جنازہ کافی دور تھا، تو لوگوں نے کہا جی کہ ہم عصر کی ہماری نماز کا انتظام ہے، تو کافی دنیا کرتی تھی، کافی لوگ تھے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ مسجد وغیرہ کی آبادیاں نہیں تھی۔ امام مسجد تھے، بڑے عالم دین تھے، انہوں نے جب قیام میں آئے نا تو پہلی رکعت میں پیچھے سے انہوں نے اردو میں بات کی کہ جا مولا، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے دوران تم یہ سوچو کہ تمہاری بکریاں تو پہاڑوں پہ رہ گئی ہے، اسے بھیڑیاں نہ کھا جائیں۔ اب یہ مولا تھا نا، ظاہر عالم دین تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری ہستی جو ہے موجود ہے۔ آپ نے فوراً نماز پڑھی، سلام پھیرا اور عرض کی کہ حضور آپ امامت فرمائیے، اور کہا ہے کہ کس وقت آپ کی زندگی کے دروازے پہ دو نوک کرتی ہے، جو وہ دروازے کھول لیتے ہیں ان کی مثال دنیا دیتی ہے، باقی ساری زندگی اپنے نصیبت میں روندی رہتی ہے جو کہ غیر شرعی کام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد کہا کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، تقدیر میں یعنی لوہے پہ سب کچھ لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ایمان کی 4 کنڈیشن ہیں، آپ کو رب تعالیٰ وحدہ لا شریک پہ مکمل یقین ہونا چاہیے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی آپ کے زمان ہیں، روز محشر ہم دوبارہ سے جی اٹھیں گے، ان 3 چیزوں پہ ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ 4تھی چیز پہ ہم ڈاؤٹ کر ہوتے ہیں، وہ تقدیر، وہ تو لکھ دی گئی ہے، تو جنہوں نے اتنے آنا تھی آج کے دن، کل کی رات جنہوں نے سارا دن سفر کر کے وہ رب تعالیٰ نے لکھیا تھی، جنہوں نے نہیں آنا تھی پھر واقعہ نے پوری گڈی کرائی تھی وہ نہیں آ سکے، تقدیر میں ہوتا تھا۔ آپ کی قسمت میں یہاں پہ لنگر شریف میرے رب تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آج اور کل کے دن کے لیے لکھ دیا گیا تھا، تقدیر ہے۔ اس کی قسمت میں کیا لکھے ہیں وہ رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کو پوسٹ کر نہیں ہے۔ سو آپ امامت فرماتے ہیں، کل تک یہ قسمت نصیب کی ہوتی ہے، بہت بڑی جماعت تھی، لیکن پہلی رکعت میں میں کہتے لوگ ایسا ایسا سلام کہتے ہوئے اپنی نماز پڑھتے ہوئے رہنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ جب سلام پھیرا نہیں کیا آپ نے، آپ کی مختلف صرف 4 تھے، پنڈا تھاما کا رواج اور کہے وقت کی پیچھے نماز پڑھی، نہیں نماز پڑھنی ساری زندگی نہیں ہوئے گی، نہیں لمبی نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی جب جوش میں آتا ہے تو پھر ایک رکعت میں جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت حاصل ہے۔ ان کے مختلف تھے، کہتے ہیں آپ بد نصیب ہیں کہ آپ نے یہ نماز چھوڑ کے مس کر گیا۔ ہم نے قیام بیت اللہ شریف پہ کیا، اور ہم جب سجدے میں جاتے تھے نا جی مسجد نبوی میں موجود تھے، جو امام مسجد امام تھے اس وقت کے لیے، اس نماز کے لیے اس جگہ پہ موجود تھے، ہمارے پیر و مرشد حضرت میرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 4 تو تھے، ساروں کے بارے میں آپ نے پوچھا، ایک ہمارے نیشن کے سردار تھے، ان سے پوچھا کہ صاحب لوگ کہتے ہیں، تو ان کی ڈیزائر تھی، آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اس پورے خاندان میں۔ ایک تھی کہ کروڑ کی کٹابے کرنے کے آپ تجارت آپ سے جاتے ہیں کروڑ کا، وہاں کہتے ہیں حافظ صاحب تھے، ان سے پوچھا کہتے ہیں حضور مفلس سے پڑھی گئی، دعا کرو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ نیک بندے ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے دوست ہوتے نہیں، آپ نے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سویرے جیسے اٹھے گا نا 8 کھانے سے لانے چلو چپ لیں، لیکن تیجی نسل تیری یعنی تیجی نسل ایسا سلسلہ بند ہو جائے گا کہ تیری نسل کے لیے ہے نا وہ بدعقیدہ ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔
کی جب تیسری نسل آئی ہے وہ کیا ہے تو وہ جو ہے وہ دوسرے مسلک کی طرف چلے گئے وہ جو صبح سکھانے اٹھا کے پیسے ملتے تھے وہ اٹھاتے تھے آخر میں ایک نوجوان اس میں مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ قاسم مبارک آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کشف صدور پہ عطا فرماتا ہے اور پتہ چلے میرے کو مانگنا کچھ نہیں ہے کہتے ہیں کہ آپ کی دعا چاہیے آپ نے جاؤ قاسم مبارک ہم نے تمہارے خاندان کو قیامت تک کے لیے بیٹھ کر دیا جو بعد میں آئے گا وہ پہلے سے سکھائے گا ہمارے پیر مرشد کے الفاظ ہیں یہ ہمیں تو نہیں کرے اب ہم زمیندار کی مال مویشی بھی آپ پالتے ہیں جب آپ کچھ جانور لے کے آتے ہو جب آپ فصلوں میں لگا دیتے ہو آپ کی پریورٹی جو ہوتی ہے اس کو آپ پہ کرنا ہوتا ہے نہیں کرو گے کام خراب ہو جاتا ہے یہ بیع ہوتا ہے یہ بیع ہونا ہوتا ہے یہ بک جانا ہوتا ہے جب آپ جس کے ہاتھ بکتے ہیں نا پھر وہ جانے انہیں کی دعائیں ہیں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آتے تھے حضرت کی محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دفعہ یہاں دورے پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں نا تو یہ کلر تھا پہاڑی سے اترتے ہیں نا جب آتے کام کرتے وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک ہندو برمن کہتے ہیں میں بڑے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی آگے نا کافی نماز شماز میں پڑھتے ہو تو میرا دل کہتا سی کہ تسی میرے لیے دعا کرو گے نا یا کوئی تجویز دو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں وہ اوپر کی ورڈ یوز کرتی ہے میں صاحب اولاد ہو جاؤں گی آپ نے کاغذ پہ کیا لکھا ہونا چاہیے ایک پرچی ہوتی ہے دے دیں گے اگلے سال جب آپ آتے ہیں نا 6 مہینے کے بعد تو وہ عورت وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے انہیں دنوں میں آنا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ پڑھیے کہتے ہیں جی کہ وہ طویز سے رسی میں خیال ہے کہ جس طرح تجھے دسیا کہ میں استعمال کر رہی تھی تو شوہر ہے تو انہیں کہا کہ تجھے مسلم لوگ کہا طویز لے کے آئیں کیونکہ ہندو یہ ورڈ یوز کرتے ہیں ان کے اندر جتنے نمک مرچا نہیں کیا تھا سر نے کہا ہے نمک مرچا تو تجھے نہ نہیں ہونے کے بعد پھر ہوٹل چل کے لینا ہی ہے کسی مسلمان کو کہتے میں وہاں مطلب خوشخبری ملی ہے آپ جلال میں آگے کہتے ہیں کہ یہ لونا مرچا طویز دال اللہ نے تنو لا دینی ہے نا 13 مہینے لگن کے یہ میرے کو فیل نہیں ہے گا میں 9 مہینے بعد بھی کیا لیکن اس خاتون کے گھر 13 ماہ بعد اولاد آپ کے ساتھ زیادہ کیونکہ حضرت پیر ترکی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان آپ کے 9 بھائی تھے ان میں سے 2 بھائی حضرت پیر ترکی رحمۃ اللہ علیہ میرے پردادا جان حضرت پیر چندی رحمۃ اللہ علیہ میرے پردادا جان ٹھیک ہے حضرت پیر چند دونوں بھائیوں سے جو وعدہ کیا تھا آپ کے پیر مرشد یعنی میرے پیر مرشد حضرت بیرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کہا تھا کہ گلپیر تنوں سے جوان کر کے دنیا کو رہنے کا وعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کچھ خاتون آئی شاید ریفلیکشن کیجیے گا تو کل میں اس ٹاپک سے نکل کے رکھتا بتاتا ہوں بات ہوئی کہتے ہیں کہ بھٹے جنازے سے نہیں جان گے لوگ جو بزرگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ایسے تو بھٹے نہ کرے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جوان کر کے تو یہی بات جو تھا حضرت پیرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت قلفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا آپ کو جنہوں نے غسل دیا تھا نا وہ کہتے ہیں کہ غسل دینے کے دوران آہستہ آہستہ جسم کے سارے سفید بال جو تھے وہ کیا ہو گئے میرے پڑھانا جان کے ساتھ وعدہ تھا کہ جس وقت تیرا آخری وقت آئے گا نا تیرے سینے تو دور بولا نکلے گا نانا جان مرحوم فرماتے ہیں کہ تار اس وقت تارے ہوتے تھے نا اسلام یہ کہ ابا جان بڑی سنی زبان ہے یہ جو پہاڑی ہے اس کو سوڑی کی پہاڑی میں کہتے ہیں یہاں سے آپ ان کے اوپر چڑھتے ہیں کہتے ہیں پہاڑی میں ہوتے چڑھنے لگا نا جیسے میری نظر گھاٹے پہ یہ مغرب کا ٹائم ہونا لگی میں لے کے میرے ساڑھے 11 کی سائڈ پہ تو دور تک بولا نہیں میں کبا جان مثال کرتا حضرت ضروری رحمۃ اللہ علیہ کے ساری کرامات سارے واقعات آپ کو بتائیں ہیں سینہ بسینہ آپ تک پہنچتے ہیں
جو میں بات آپ کو ایک ٹاپک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بتا دیں. اچھا حضرت پیر گلپیر رحمۃ اللہ، ہم نے ایک جب حضرت پیر حیدر شاہ صاحب سیدھے اترنے سے پہلے ایک گزار پہ چادر پوشی کی نا، وہ آپ کے چھوٹے بھائی خان فاضل پیر حیدر شاہ صاحب ہیں، جن کے ہی نام پہ دادا جان چچا جان کا نام رکھا تھا. ان کے ساتھ ایک اور مزاج ہے جہاں پہ میں نے ضرور کو کہا کہ جب بھی آپ چادر پوشی کریں وہ حضرت پیر گلپیر رحمۃ اللہ علیہ کی افروز کے ساتھ کرتے ہیں. آپ بات ہو گئی اطلاع پہنچی، لیکن مرشد کی طرف سے حکم نہیں تھا ڈوڈا شریف چھوڑنے کا. بارہ کوئی رابطے ہوئے روحانیت میں ہی چلتا ہے نا سلسلہ، لیکن آپ کہتے ہیں انگریز شریف کی تحریر میں وہ حدود میں داخل ہوئے صرف تو حکم ہوا واپس آپ کے عقلوں کے ساتھ آتے تھے. حضرت پیر سیدی رحمۃ اللہ، حضرت پیر سیدی رحمۃ اللہ یعنی میرے دادا جان کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ابا جانا تھے، پھر چچا جان کا نمبر آتا ہے. باقی صاحبزادگان جو تھے نا کہ وہ بچوں ایک تفصیل کر میری بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. میں نے آپ کو پہلے سے لے کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ احمد بھائی تھے، وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ جو بات میں آئے گا پہلے سے سوایا ہوگا، اس کا مقصد، اس کا وجہ کیا تھی اور کون پہلے سے سوایا بچہ کیسے ہو سکتا ہے باپ سے. حضرت خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں کوئی 4 گھڑے ہوئے ہیں، پہلے رات نیند نہیں آ رہی، میں حجرے میں اکالے بیٹھوں، حجرے میں موجود ہوں، تو اچانک ہی حجرہ روشن ہوتا ہے اور میرا دایاں کندھا کوئی ہلا کے جگاتا ہے اور ایک نورانی کرنے والے سفید داڑھی والے، اردو میں کہتے ہیں سادات پریشان ہو، جہاں جاؤ گے ہم پہلے سے موجود ہوں. کہتے ہیں ادھر آؤ اپنے سارے بزرگوں سے ملو. آپ کہتے ہیں میری ابا جان سے ملاقات ہوئی، دادا جان سے ملاقات ہوئی، سارے بزرگوں سے ملاقات ہو گئی. سو اس آپ کا یہ خواب تھا، یہ سنانے کا پورے سلسلے کو ریوائز آپ کو یاد دہانی کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جہاں جاتے ہیں ہم تو ہمارے بزرگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں. اس کی دوسری آپ کو ایگزامپل دے دوں. والد صاحب بتاتے ہیں، اگر ہم کے درجے بلند فرمائے کہ یہ جمعے کی نماز کے بعد تمام جو مرید ہوتے تھے ملنے کے بعد نا خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو کلائی کا درخت ہوتا تھا اس کے سائے میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں پہ تدریس کرتے تھے. کہتے میں بھی بیٹھے ہیں تو بھائی جان بھی بیٹھے ہیں. اب جو بھی آ رہا ہے نا تو جس قسم کی کوئی چیز لے کے لے کے آ رہا ہے، چینی لا رہا ہے، نمک لا رہا ہے، آپ صرف چھو 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 کرنے آ رہے ہیں. جو سارے مرید چلے گئے وہ کلے بلاوا، میں کہا بھائی جان ابا جانا تھی دسے سی نمک لیا ہے پڑھنا ہے، چوارے لیا ہے پڑھنا ہے، تو چھو چھو فرما رہے ہو. آپ کو بلا رہے چاہے کہتے غلام میرا میں صرف چھو کرے گا، میں بھی چھو میرے ابا جاننا بھی دام شامل ہے، میرے دادا جاننا بھی دام شامل ہے. کہتے ہیں بھائی جان یہ بات کرتے کرتے جلال میں آئے گئے حضرت پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے گئے جی. پھر اور جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ میرے اس دم میں میرے پیر و مرشد حضرت میرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دم شامل ہے. تو پھر وہاں کیوں نہیں رکے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے اس دم میں میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دم شامل ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو اپنا فیض ہے وہ حضرت خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا تقسیم ہو رہا ہے. کسی کی تیسری مثال آپ کو بتاتا ہوں. انگریز شریف میں جو ہے ہمارے پاس جو وراثت میں آیا وہ بیسیکلی حضرت پیر گلپیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہمارے گھر میں جو بیری کا درخت ہے نا جی، اس کے وہ ایک بیر لے کر آئے تھے، وہ بیج اس کا گیرا شریف سے. یہ وہی نسل ہے کہ بیری شریف کی بیری کا درخت. والد صاحب بتاتے ہیں جی کہ میں میرے ماموں اور والد محترم ابھی بیٹھے ہیں، جو کمرہ میرے پاس ہے اس کے ساتھ ہی نا جی حضرت پیر گلپیر رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ پاس ہے. درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ وہ سیپریٹ بات نہیں، کمبائن جیسے یہ دروازہ ہے. کہتے ہیں گلا کر رہے ہیں انہوں نے کہ اچانک ہی والد محترم جڑے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس
طرح ہاتھ کام کے سے سوٹ کے جس طرح آپ کسی کو اشارہ کر سلام بھی کرتے ہیں. کہتے آپ سلام بھی کریں گے کھڑے ویسے بھی کھڑے ہو گئے ہیں. کہتے معمولی جڑے کھڑے بھی کھڑے ہو گئے. کہتے سانو اس بوئے دی کنجی کھلن دا پتہ بھی چلے ہے, وہ کھلن دا بھی پتہ چلے ہے, واپس دعا بند کرنے کا بھی پتہ چلے, پتہ کوئی بھی نہیں ہے. والد صاحب کہتے ہیں جی جب چلے گئے تو ساڑھے کی ہمت کو نہیں دی. نہ کو جب شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے کہ ابا جان کو سوال پوچھی ہے. کہتے ماموں نے پوچھا کہ سیدہ بھی خیر سی کون آئے تھا؟ کہتے ہیں کہ ابا جان دیکھتے چاسو بھی نہیں. کہتے ہیں کہ ابا جان تشریف لے آئے. میں نے الفاظ سفر کرتی ہے نا. کہتے ہیں انہوں نے سارے بزرگ سن تے حضرت میرا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سن تے جڑے بھائی سن وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت تشریف ہے. تو بھائیو اگر آپ روحانیت کی طرف چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں یا آپ کا کسی سلسلے سے تعلق ہے, اگر آپ شریعت کے پابند ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق اس کی ہستیاں آپ کی مدد کے لیے آتی ہیں. یہی ہمارا سلسلہ ہے کہ تم کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا. ختم ہونا تو ہونا ہے, ساڑھا نہیں ہونا تھا. اس سلسلے کو دعا ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا. دو-تین سال بعد آنا جانا کہنا جا کیونکہ تجھے جانتا ہے نا تو سب کھیلتے ہی رہتا, سب کچھ کھول کے آ جاتا ہے. تو میں تو چھٹی پر ہی ملتی تھی. سو میں جب آتا تھا نا جی تو والد صاحب نے جو انہیں تجویزوں کی ان کے پاس کاپیاں تھیں, جو کتابیں تھیں جو کہ حضرت کی قربی رحمۃ اللہ علیہ اور میں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بہت سرکار کے کھاتے ہیں تو مجھے کہتے تھے کہ میں بڑی محنت کرنا ایک فارسی میں سارے اردو تو سانا لیکن سمجھ گئے تیری کام آتے ہیں. اچھا میں بچہ تھا, میں کہا میں کیا کرنا بھائی ابا جان, میں جان چھوڑا کے بھاگ جاتا. اللہ احمد سلامت رکھے, پیر ہوئے میں نہ اس سے بنا آگے سے وہ ایک چیز کو انسسٹ کرتے تھے, نہیں وہ پیر نہیں ہوئے, پیر کیوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. الحمدللہ ان سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اور جو مخالفت میری ہوئی, والد صاحب کی ہوئی, مدرسے سلسلے میں کسی کی نہیں ہوئی تھی نا جی, اس مخالفت کے باوجود بھی میں نے نہ کسی کا گریبان پکڑا ہے, نہ کوئی تنخواہ توڑا ہے, نہ کسی گالی نکالی ہے, نہ اپنے کسی ساتھی کو کہا یار جا کر مار پھٹ کیا ہو, کچھ بھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا بھی ساتھ ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے, میرے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, اور اسی یقین سے چلتا ہوں, اور اس یقین کی وجہ سے ہی میرے رب تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا, چلتا رہے گا. جس طرح جتنے بزرگ بیٹھے ٹوٹ گئے ہیں, میں بھی ٹوٹ گیا, کچھ ہو رہا جائے گا. لیکن اسی جس میں آؤ نہیں کہ چار بندے اپنے سجے کو پھاڑ لے آئے. اس علاقے میں مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اور مسئلہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں. آپ کی جب آتے ہیں تو ایک خوشبو پھیلتی ہے پورے علاقے میں, اور گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ لوگ جب کل آئے تھے شام کو اور آپ لوگوں نے جو نعرہ بازی کی تھی, لوگ رات جنہوں نے ہونا تھی پریشان ہو رہے ہوں گے, جو آتا تھا وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ جی دل بڑا خوش ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی کوئی جو ہے نا نعرہ بازی ہو رہی ہے. نعرہ بازی کیا ہو رہی ہے؟ وہ نعرے جو انصر صاحب نے بتایا لگانے, لبیک یا رسول اللہ. ہم کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ نہیں لگا رہے, ہم کہہ رہے ہیں لبیک حاضر ہیں ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیا کیجئے, جوک آیا کیجئے. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو آپ لوگوں کی حاضری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے حبیب کے روزے کی حاضری